آج کل کے دور کے اندر سب کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے کہ یہ چھوٹی سی دعا اور چھوٹی سی آیت مبارکہ اس کو 11 بار پڑھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک دیں، اللہ رب العزت آسمان سے رزق حلال کی بارش برستا ہے۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی اولادوں کے لیے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے اور میرے آقا علیہ السلام پوری امت کے لیے دعا کیا کریں۔ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں اور ہمارے تمام اعمال کی سب مسلمانوں کو عام اجازت ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ یہ سارے مستند اعمال ہوتے ہیں اور بہت اتھینٹک ہوتے ہیں اور بہت پرتاثیر بابرکت اعمال ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کے پاک کلام کا کمال ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کے بندوں کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے اور جو ان کا اخلاص ہے، درد ہے، اور جتنی ان کے اندر تڑپ ہوگی اتنا ہی اللہ رب العزت اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکات کا ظہور فرماتے ہیں۔ اور ہمارے کسی عمل کی اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رجت نہیں، کوئی ریورس نہیں، صرف آپ گناہوں سے اجتناب کریں، رزق حلال کمائیں، کھائیں اور نمازوں کا اہتمام کریں، کبیرہ گناہوں سے بچیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت کی طرف ہی لو لگائیں، اللہ سے ہی مانگیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، اور یہ اولیاء کرام کا بہت ہی مجرب عمل ہے کہ جب بندے کو چھوٹی سی چھوٹی ضرورت ہو، چھوٹی سی چھوٹی بھی کوئی حاجت ہو، چھوٹا سے چھوٹا کو مسئلہ ہو، تو اپنے اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے مانگے تو اللہ کا قرب اس کو زیادہ ملتا جائے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے کہ جتنا انسان چھوٹی چھوٹی بات اللہ سے کرے، جس طرح کسی دوست سے کرتے ہیں، ہمراز سے کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ وضو کریں، آپ دعا کا اہتمام کریں، اللہ سے باتیں کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ توجہ اور دھیان رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری سن رہا ہے اور اللہ میری پوری کر رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ اللہ سے باتیں کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے اللہ کے ساتھ شیئر کریں، اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ جتنا آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ کی ذات اتنا خوش ہوتی ہے، جتنا آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے، دور ہوں گے، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ مانگنے پہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے اپنا رب سمجھتا ہے، اپنا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا مجھے سمجھتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے، میرے سے لو لگاتا ہے، میرے اوپر یقین رکھتا ہے، مجھ سے ہی مانگتا ہے، تو پھر میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے اور عطا بھی فرماتا ہے اور اپنا تعلق بھی نصیب کرتا ہے اور اپنی قربت عطا فرماتا ہے۔ جس کو رب کی دوستی مل گئی، رب کا قرب مل گیا، رب کا تعلق مل گیا، اسے اور کیا چاہیے۔ ایک تو آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعائیں کیا کریں اور اللہ کی طرف متوجہ رہا کریں۔ آپ کا کوئی کام ہو رہا ہو، آپ گاڑی چلا رہے ہو، مشین چلا رہے ہو، آپ کا دل، آپ کی توجہ، آپ کا دھیان اللہ کی ذات کی طرف ہو اور اللہ سے آپ باتیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، وضو ہو بے وضو ہو، کسی حال میں بھی ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں اور چھوٹی چھوٹی بات اللہ سے کرتے رہیں، اللہ سے کرتے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل کرتا جائے گا۔ اس کو آزما کے دیکھیں، بہت مجرب عمل ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت بھی ہے، یہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خاص دعا بھی ہے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اس کو آپ یہ کریں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اگر بیٹھے بیٹھے اگر مسجد کے صحن میں آپ نماز پڑھیں، گھر کے صحن میں ہیں، ایسی جگہ ہے کہ آپ ننگے آسمان کے نیچے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ چھت پہ چلے جائیں فجر کے بعد پھر آپ یہ کر لیں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ ننگے آسمان کے نیچے نہیں ہیں، چھت نہیں ہے، آپ کا گھر بند ہے، فلیٹ ہے، یا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر کے اندر ہیں، تو پھر اس عمل کو آپ وضو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، بغیر وضو بھی کرتے ہیں۔ جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس عمل کو کریں گی، اگر وہ پاکی میں ہیں نماز کے بعد کریں، وضو کے ساتھ کریں، اگر وہ ناپاکی میں ہے نماز نہیں پڑھنی پھر بھی اس عمل کو بغیر وضو بھی کر سکتے۔ یہ دعا ہے اور دعا بھی ایسی ہے کہ جو اللہ کے لاڈلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور اتنی برکت، اتنی تاثیر ہے کہ اگر آپ 11 بار آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھیں اور آسمان کی طرف آپ پھونکیں اور اس کے ترجمے اور معنی کے اندر آپ غور کریں، آپ کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ رزق حلال کی بارش برسائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق آسانی کے ساتھ عطا فرمائے گا اور وافر مقدار میں عطا فرمائے گا، برکت اور خیر والا، عافیت والا عطا فرمائے گا، اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے اس مبارک دعا کے اندر کہ جو اس دعا کا
اہتمام کرتا ہے اس کو فقر و فاقہ نہیں آتا، اس کی جیب خالی نہیں ہوتی، وہ کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی رزق کی بارش فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ بہت مجرب دعا ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس کو 11 بار آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھیں، یا اگر آپ آسمان کے نیچے نہیں، گھر ہے، فلیٹ ہے، چھت ہے، تو چھت کی طرف دیکھ کے تصور کر کے پڑھیں اور اوپر کی طرف پھونک دیں، پھر آپ اس کا کرشمہ اور اس کی برکت کو آپ خود دیکھیں گے۔ اس کو اپنے زندگی کے معمولات میں شامل کریں، ہر فجر کے بعد یہ عمل ایک بار کر لیا کریں، 2 منٹ کا عمل ہے سارا، بہت زیادہ اس کی برکت ہے، بہت زیادہ تاثیر ہے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نام کی، اپنے پاک کلام کی برکت عطا فرمائے۔ کام ہو رہا ہو، آپ گاڑی چلا رہے ہوں، مشین چلا رہے ہوں، آپ کا دل، آپ کی توجہ، آپ کا دھیان اللہ کی ذات کی طرف ہو، اور اللہ سے آپ باتیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، وضو ہو، بے وضو ہو، کسی حال میں بھی ہوں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں اور چھوٹی چھوٹی بات اللہ سے کرتے رہیں، اللہ سے کرتے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل کرتا جائے گا۔ اس کو آزما کے دیکھیں، بہت مجرب عمل ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت بھی ہے، یہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خاص دعا بھی ہے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اس کو آپ یہ کریں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اگر بیٹھے بیٹھے اگر مسجد کے صحن میں آپ نماز پڑھیں، گھر کے صحن میں ہیں، ایسی جگہ ہے کہ آپ ننگے آسمان کے نیچے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ چھت پہ چلے جائیں فجر کے بعد پھر آپ یہ کر لیں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ ننگے آسمان کے نیچے نہیں ہیں، چھت نہیں ہے، آپ کا گھر بند ہے، فلیٹ ہے، یا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر کے اندر ہیں، تو پھر اس عمل کو آپ وضو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس عمل کو کریں گی، اگر وہ پاکی میں ہیں نماز کے بعد کریں، وضو کے ساتھ کریں، اگر وہ ناپاکی میں ہیں نماز نہیں پڑھنی، پھر بھی اس عمل کو بغیر وضو بھی کر سکتے۔ یہ دعا ہے، اور دعا بھی ایسی ہے کہ جو اللہ کے لاڈلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور اتنی برکت، اتنی تاثیر ہے کہ اگر آپ 11 بار آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھیں اور آسمان کی طرف آپ پھونکیں اور اس کے ترجمے اور معنی کے اندر آپ غور کریں، آپ کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ رزق حلال کی بارش برسائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق آسانی کے ساتھ عطا فرمائے گا اور وافر مقدار میں عطا فرمائے گا، برکت اور خیر والا، عافیت والا عطا فرمائے گا، اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے اس مبارک دعا کے اندر کہ جو اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اس کو فقر و فاقہ نہیں آتا، اس کی جیب خالی نہیں ہوتی، وہ کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی رزق کی بارش فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ بہت مجرب دعا ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس کو 11 بار آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھیں، یا اگر آپ آسمان کے نیچے نہیں، گھر ہے، فلیٹ ہے، چھت ہے، تو چھت کی طرف دیکھ کے تصور کر کے پڑھیں اور اوپر کی طرف پھونک دیں، پھر آپ اس کا کرشمہ اور اس کی برکت کو آپ خود دیکھیں گے۔ اس کو اپنے زندگی کے معمولات میں شامل کریں، ہر فجر کے بعد یہ عمل ایک بار کر لیا کریں، 2 منٹ کا عمل ہے سارا، بہت زیادہ اس کی برکت ہے، بہت زیادہ تاثیر ہے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نام کی، اپنے پاک کلام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔